اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں مختلف قسم کے اقوال زریں، مختلف قسم کے قول دانا لوگوں کے، کسی کے، لیکن یہ جو آج آپ کے لیے ہم لے کے آئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی، اور انہوں نے جو یہ قول بیان کیے جو آپ کی خدمت میں ہم 6 قول یا 6 نصیحتیں پیش کر رہے ہیں۔ یقین کیجئے آپ لوگوں سے یہ میرا دعویٰ ہے کہ جو شخص ان کو اپنا لے گا، ان 6 نصیحتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، اس کی معاشرے میں ایسی عزت بن جائے گی، ایسا وقار بن جائے گا کہ لوگ اس کو دانا کے طور پہ تسلیم کر لیں گے، اور جہاں اٹھے گا، بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، دوستوں کی محفل، جہاں بھی وہ جائے گا، دفتر میں، اپنے کام میں، فیکٹری میں، یقین کیجئے کہ اس کی لوگوں میں بہت عزت بن جائے گی۔ آپ سنتے جائیں گے اور آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ شاید میں نے ان کی ذرا کم تعریفیں کی ہیں۔ سنیے ناظرین، یہ قول کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دور میں کہاں سے کہاں اسلام کی سلطنت پہنچ گئی تھی۔ یہ آپ کے کیریکٹر کی، آپ کی سنت کی، آپ کی جو اقوال تھے، آپ کی جو شخصیت کے اندر کیرزما ہوتا ہے، اس کا ایسا تھا کہ لوگ جہاں سے آپ گزرتے تھے، لوگ آپ کے آگے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کی باتوں کو کیسے سیریس لیا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ نصیحتیں سنیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب آپ نے خود سنا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی بہت دانائی کی باتیں ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ ایک محفل میں 10 بندے بیٹھے ہوں، ایک بندہ خاموشی سے ایسا بیٹھا ہو، سن رہا ہو، کسی بات پر جواب دے رہا ہو یا بہت کم بول رہا ہو، لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایک بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ جو بندہ خاموش ہے، یقیناً جو خاموشی ہوتی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ علم اور حکمت کی علامت ہوتی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے آ کے بولنا پڑتا ہے اس لیے کہ میں نہیں بولوں گا تو آپ لوگ ویڈیو بھی نہیں دیکھیں گے، نہ سمجھیں گے، لیکن اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں تو کسی بات پر بولیں، اور جو بولیں سوچ سمجھ کے بولیں۔ جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے لغزشیں ایسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان زیادہ بولتا ہے وہ کم سوچتا ہے، اور کم سوچنے والا بندہ جو ہے وہ باتیں دانائی کی نہیں کرتا، وہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کرتا ہے، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو انسان محفل میں بیٹھ کے جو زیادہ ہنسی مذاق کرتا ہے، جب وہ ہنسی مذاق کرتا ہے، جب وہ کوئی سیریس بات بھی کرنا شروع کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو زیادہ سیریس نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ تو مذاق کرتا رہتا ہے، اس نے کب سچ بولا ہے کبھی، یہ تو شاید ابھی بھی مذاق ہی کر رہا ہوگا۔ بچپن سے آپ کے ساتھ سنتے آئے ہوں گے کہ وہ ایک بندہ تھا، وہ بکریاں چراتا تھا، شیر آیا، ایک دن صحیح شیر آ گیا تو لوگ اس کی جو ہے وہ مدد کرنے کو نہ گئے اور شیر اس کی بکریوں کو کھا گیا۔ اس لیے جو لوگ باتیں کام کرتے ہیں وہ زیادہ سوچتے ہیں، اور زیادہ سوچنے والے بندے کی بات مضبوط ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے والے بندے سے اوٹ پٹانگ باتیں نکلتی ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات جو کسی محفل میں بیٹھ کے نہیں کرنے والی ہوتی، جو کہ حیا سے اوپر کا لیول ہو جاتا ہے، وہ جب کرنا شروع کر دیتا ہے
تو اس کی پرہیزگاری کام ہو جاتی ہے، پھر پرہیزگاری جب کام ہو جاتی ہے تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آپ کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی 6 نصیحتیں، اس پہ کوشش کریں کہ عمل کریں، تو یہ آپ کی کریکٹر بنا دے گا، آپ کی شخصیت بنا دے گا۔ وہ لوگ جو پریشان ہیں کہ لوگ ان کی عزت نہیں کرتے، خواہ وہ کسی فیکٹری، کسی دفتر، کسی آفس یا کسی بھی جگہ کے مالک ہیں، ان 6 چیزوں کو اپنا لیجئے اور آپ کی زندگی میں دیکھیں کیسے نکھار آ جائے گا اور ایک باروب شخصیت آپ بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے کافی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔